اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ مطالعہ قرآن حکیم کا دوسرا حصہ، اور اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طویل قصے کا تیسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 120 ہے جو ہماری درسی کتاب یعنی ٹیکسٹ بک ہے، اور تیسرا نقطہ اس تیسرے حصے کے تعلق سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں، فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے ہیں اور بنی اسرائیل کو نجات مل چکی ہے، اور اب یہ صحرائے سینا میں ہیں، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پہلے سورہ اعراف کی آیات ہیں 138 سے 141۔ ارشاد ہوا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کرایا۔ فأتوا علی قوم، تو وہ ایسی قوم کے پاس پہنچے، یا سمندر پار کرایا یہ بہتر ترجمہ ہوگا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تو وہ ایسی قوم کے پاس پہنچے یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں، کما لہم آلہہ، جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں مشغول ہیں وہ برباد ہونے والا ہے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ ابغیکم آلہا، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اسی نے تمہیں اس زمانے کے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اگلی آیات بھی دیکھتے پھر ایک ساتھ تشریح کی طرف چلیں گے۔ یہی موضوع ہے آگے سورہ طٰہٰ کی آیات 80 تا 82 میں، بنی اسرائیل صحرائے سینا میں۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور تم سے وعدہ فرمایا، جانب الطور الایمن، کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا، ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ کلوا من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا، فقد ہوا، تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ یہ اگلی آیت بہت پیاری ہے توبہ کے حوالے سے، بہت توجہ کیجیے گا، 4 باتیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، اور یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیے، ثُمَّ اهْتَدَى، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ یہ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ کی آیات کا ترجمہ۔ اب آئی تشریح دیکھ لیتے مختصر انشاءاللہ۔ جی صفحہ نمبر کیا ہے ہمارے پاس؟
89 ماشاء اللہ، صرف نوید صاحب کی طرف سے جواب آ رہا ہے ماشاء اللہ جی۔ 89 کا اردو میں کیا بنتا ہے؟ 89، ٹھیک ہے جناب۔ تیسرا نقطہ چل رہا ہے صفحہ نمبر 89 89 پر، بنی اسرائیل صحرائے سینا میں، سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ پہلے ہے سب سے آیت نمبر 138۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کہاں پہنچایا؟ لکھا ہے صحرائے سینا میں۔ لکھا ہے کہ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کی ملاقات کس سے ہوئی؟ لکھا ہے ایسی قوم سے جو بتوں کی پوجا میں لگی ہوئی تھی، یعنی یہ گمراہیاں مستقل چلی آئی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بت پرستی میں جو ہے وہ مبتلا ہونے کا شرک کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ لکھا ہے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیں۔ یہ ہے جو ان کی مت ماری گئی تھی۔ لیکن یاد رکھیے گا، جیسے گائے کا تقدس ان میں پیدا ہوا تھا نا، کیونکہ یہ غلام رہتے کس کے؟ قبطیوں کے، آل فرعون کے، ٹھیک؟ اسی طریقے پر لگتا ہے کہ وہاں بھی اس طرح کی پوجا پاٹ کا کوئی تصور تھا اور وہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب نجات تو ملی ہے نا، تو کوئی قوم دیکھی جو بتوں پر جمی ہوئی ہے اور پوجا پاٹ میں لگی ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دیں، معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے مطالبے کا کیا جواب دیا؟ لکھا ہے کہ بے شک تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ اچھا دیکھیں، ایک ہم لوگ کہتے ہیں فلاں جاہل ہے، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جاہل ہے، ٹھیک ہے؟ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ ہاں، ابو جہل اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام عمر بن ہشام تھا۔ عمر، اچھا ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے عمرو، آگے کیا پڑھتے تھے؟ ہاں، وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ عمرو تب پڑھنا صحیح نہیں ہے، عمر کے بعد جب واو لگتا ہے تو عمر پڑھتے ہیں، عین پر زبر پڑھتے ہیں اور واو کو یعنی سائلنٹ کر دیتے ہیں، انگلش میں کہیں تو عمر بن ہشام اس کا نام تھا، کس کا؟ ابو جہل کا۔ اور سنیں، اس کی جو کنیت تھی، نک نیم انگلش میں کہتے ہیں، اس کی جو کنیت تھی وہ پہلے تھی ابو الحکم، حکمت والا، وزڈم والا۔ اور قریش کی پارلیمنٹ تھی، ہاں قریش کی پارلیمنٹ تھی، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ کیا نام تھا؟ دار الندوہ۔ اس پارلیمنٹ کا چیف کون تھا؟ تو کیا جاہل آدمی تھا؟ نا 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 نا، ابو الحکم تھا، حکمت والا، وزڈم والا، لوگ اس سے فیصلے کراتے تھے، اس کو بڑا مانتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار کیا اور وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا، پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں کھڑا ہوا، تو اب کیا قرار پایا؟ ابو جہل۔ تو ہم جہالت جس کو کہتے ہوں گے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر یا اللہ کے پیغمبروں نے جہالت کس کو کہا؟ اللہ کی توحید کے مقابلے میں شرک، اللہ کی وحی کے مقابلے میں اپنی عقل، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی چاہت، یہ سب کیا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ دیکھیے تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تم تو بڑے ہی جاہل لوگ۔ تو یاد رہے گا کہ جاہل کون ہے؟ ابو جہل سے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہالت کی ہر شکل سے محفوظ رکھے۔ آیت 139 ہے، قوم کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ لکھا ہے کہ جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ برباد ہونے والا اور غلط ہے۔ دنیا میں تو بربادی ہے، اور ہم قرآن پاک میں البقرہ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ پتھروں کو بھی، مراد پتھروں کے بتوں کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، مشرکوں کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا اور بنایا اور ان کی پوجا پاٹ کی، ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، یہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو دنیا اور آخرت میں اس بت پرستی کی بربادی ہی بربادی ہے۔ اگلی آیت آیت نمبر 140، لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھایا؟ لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت ہے۔ اگلا سوال ہے اس میں، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا کیا احسان یاد دلایا؟ لکھا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے بنی اسرائیل کو اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس وقت فضیلت بنی اسرائیل کی تھی، اب کس کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت۔ البتہ بنی اسرائیل کو فضیلت ملی تھی، ان پر عذاب بھی آیا کہ نہیں؟ تو فضیلت والوں پر عذاب کیوں آتا ہے؟ ہاں، فضیلت والوں پر عذاب کیوں آتا ہے؟ کس وجہ سے فضیلت ملی تھی؟ وہ کام کرو گے فضیلت ملے گی، وہ کام نہیں چھوڑ دو گے تو فضیلت ملے گی، پھر تو لعنت ملے گی۔ بھائی کسی کو ₹1,00,000 تنخواہ ملتی ہے، یہ جاب ڈسکرپشن ہے، بھائی یہ کام کرنا ہے، JD سب کی بڑی میں نا، یہ کام کرنا ہے، آپ نے کام کرو، سیلری بھی ملے گی اور بونس بھی ملے گا، انکریمنٹ بھی لگے گا۔ کام نہ کرو تو پھر کیا ملتا ہے؟
سب کو پتا ہے. یو آر فائرڈ، نو مور، چلو بھائی چھٹی کرو. تو امت کو فضیلت ملتی ہے ذمہ داری کے ساتھ. پچھلی امت تھی بنی اسرائیل، ذمہ داری ادا نہیں کی تو ذلت ملی کہ نہیں، رسوائی ملی کہ نہیں. تو آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی تبھی تو پٹ رہی ہے دنیا میں. سادہ سی بات ہے. تو لکھا ہے کہ کیا احسان یاد دلایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں یعنی آل فرعون سے نجات دلائی. لکھا ہے آل فرعون کیا ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل پر. لکھا ہے ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے. یہ باتیں پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں. آگے لکھا ہے کہ آل فرعون کا ظلم بنی اسرائیل کے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا. لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. بہرحال قوموں پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، شدید ترین آزمائشیں بھی آتی ہیں. اس کے بعد کی آیات سورہ طٰہٰ کی صفحہ نمبر 90 دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 80 ہے. بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا احسانات فرمائے؟ نمبر 1 انہیں دشمن سے نجات دی. کون تھا دشمن؟ فرعون. اور تو فرعون جیسے ظالم کو بھی اللہ نے مٹھایا ہے. تو ہر دور کے ظالموں اور جابروں کو مٹانے کی قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ مظلوموں کو سمجھنا بھی چاہیے. بہرحال آزمائشیں آتی ہیں. لکھا ہے طور پہاڑ کی دائیں جانب تورات عطا کرنے کے لیے بلایا. طور پہاڑ ہم جانتے ہیں من و سلوہ عطا فرمایا. من کسے کہتے ہیں بھائی اردو میں؟ ویسے من کسے کہتے ہیں؟ ایک تو 2 من اور 3 من، اس کی بات نہیں ہو رہی. اور ایک من دل کو بھی کہا جاتا ہے. یہ من ہے، نون پر کیا ہے؟ تشدید ہے. صرف من نہیں، من نون پر کیا ہے؟ قاعدہ چل رہا ہے کچھ لوگوں کا. ناظرہ پاک، ناظرہ قرآن ماشاءاللہ. تو یہ نون تشدید کے ساتھ عربی والا. ٹھیک. من کسے کہتے ہیں؟ لکھا ہے شبنم کی طرح کے قطرے. شبنم کون سی؟ اب تو شہروں میں کم ہی نظر آتی ہے، پارک تو ختم ہی ہو گئے شہر سے. لیکن اگر سردیوں کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں گھاس ہوتی ہے، اس پہ شبنم کے قطرے. شبنم کی طرح کے قطرے جو سوکھ کر سفید قدرتی شکر بن جاتے تھے. یہ بھی ان کی غذائیت نیوٹریشن کا ذریعہ تھی چیز. تو من شبنم کی طرح کے قطرے جو سوکھ کر سفید قدرتی شکر بن جاتے تھے. سلوا کسے کہتے ہیں؟ لکھا ہے بٹیر نما پرندے جن کے غول، یہ غول یعنی بہت بڑی تعداد، بٹیر نما پرندے جن کے غول صحرا میں اترتے اور بنی اسرائیل انہیں پکڑ کر بھون کر کھاتے، روسٹ کرتے اور ان کو کھاتے تھے. یہ اللہ بغیر محنت کے ان کو عطا فرما رہا تھا. یہ باتیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا؟ لکھا ہے ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں. نمبر 2 حد سے نہ بڑھو. بہت اہم 2 باتیں ہیں. کس میں سے کھاؤ؟ پاکیزہ میں سے. ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے طیب. پاکیزہ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے طیب. قرآن پاک میں بار بار آتا ہے. گائے کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن کب؟ جب ذبح کرے شرعی طریقے پر. مردہ گائے ہے، ہاتھ آ گئی، ذبح کر لیں اس کو؟ نہیں، وہ تو مردہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو گائے کا گوشت حلال ہے مگر شرعی طریقے پر ذبح بھی کرنا ہے. اچھا، کھاتے وقت اللہ کا نام لینا ہے. اور گائے کا گوشت یا کوئی اور شے خرید رہے ہیں تو وہ حلال آمدنی سے خریدنا ہے. تو وہ شے بھی حلال ہو اور پاکیزہ بھی ہو. تو حلال کمائی سے خریدا جائے. گوشت حلال ہے، حرام کمائی سے خریدیں گے تو پاکیزہ نہیں. حلال کمائی سے خریدا، حلال گوشت خریدا، حلال چیز خریدی، لیکن کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لے رہے تو پاکیزگی اور برکت نہیں رہے گی. تو حلال ایک چیز ہے اور پاکیزہ دوسری چیز، دونوں کا تقاضا. آگے آئے کہ حد سے نہ بڑھو. ایک تو یہ بھی ہے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ کسی کا لوٹ کر کھا رہے ہیں. بھائی میں نے تو بکرے کا گوشت کھایا لیکن بکرا چرا کے لے کر آئے تھے. تو یہ تو حد سے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والی بات ہے نا. تو حد سے نہ بڑھو، یہ بھی حکم دیا گیا. آگے آیت نمبر 81 ہے، بلکہ معاف کیجیے گا آیت 81 کا دوسرا سوال. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حد سے بڑھنے پر کیا تنبیہ فرمائی؟ لکھا ہے ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا. تو جب اللہ کی حدود ٹوٹتی ہیں، اللہ کے حرام کو حلال کر لیا جاتا ہے، اللہ کے احکام توڑے جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا غضب اترتا ہے. صبح کہیں بات ہو رہی تھی کہ بھائی کسی دور میں پاکستان میں زلزلے آئے تھے 2005 بڑے شدید، خاص طور پر آزاد کشمیر کے علاقے میں. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کہا کراچی والوں پر کیوں نہیں آتا عذاب؟ یہاں تو بڑے جرائم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم نے کہا کہ اللہ کا عذاب مانگا نہیں جاتا،
اس سے بچنے کی دعا کی جاتی ہے۔ باقی عذاب صرف زلزلے سے نہیں آتے، یہ مصیبتیں زلزلوں سے طوفانوں سے نہیں آتی، اور طریقوں پر بھی آتی ہیں۔ شہر کی سڑکیں کیسی ہیں؟ شہر کا ٹریفک کیسا ہے؟ شہر میں بہت سے علاقوں میں بجلی اور گیس کا عالم کیا ہے؟ شہر کے بہت سے علاقوں میں ہاسپٹل دستیاب نہیں ہے، ہاسپٹل پہنچ گئے تو نمبر نہیں آ رہا، اور پے کر کے بھی پہنچ رہے تو ایمرجنسی میں نمبر کم بات ہے۔ یہ فلاں چیز چھن جانا، فلاں چیز چھن جانا، کسی بڑے ہی برے قسم کے پڑوسیوں کا مل جانا، اللہ معاف کرے۔ اوپر سے بھی عذاب آتا ہے قرآن پاک میں، نیچے سے بھی عذاب آتا ہے۔ کسی کے حکمراں ظالم ہو جائے، یہ بھی اوپر کا عذاب ہے۔ نیچے سے رعایا ناہنجار ہو جائے، نیچے سے عذاب۔ ہاں، کسی کا آقا باس ظالم ہو جائے تو یہ اوپر کا عذاب ہے۔ کسی کے نیچے غلام ہوں، ملازمین ہوں، وہ ناہنجار ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ نیچے کا عذاب۔ طرح طرح کی کیفیت، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عذاب مانگا نہیں جاتا، اللہ عذاب سے بچنے کی التجا اللہ سے کی جاتی۔ جی، تیسرا سوال ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ کا غضب ہو گیا، ہم تو اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، غضب ہو جاتا ہے وہ تو بربادی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ 3 باتیں یہاں لکھی ہیں، جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایک بات اور بھی ہے، بلکہ چوتھی بات لکھی ہے ماشاءاللہ، اور پھر ہدایت پر قائم رہیں۔ یہ غور کیجئے کتنی باتیں۔ ہاں، اللہ بڑا غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ وَإِنِّي اس میں بھی ایمفیسس ہے، تاکید ہے، اور لغفار بھی لام پر جو زبر ہے، لام یہ بھی تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، مگر 4 کام کرنے پڑیں گے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 ایمان، عجیب لگے گا بھی آپ کو، ایمان تو ہے، کون سا ایمان؟ نمبر 3 نیک عمل کرنا، ایک دفعہ نہیں، آگے چوتھی بات کیا لکھی؟ اس پر ہدایت پر قائم رہنا۔ گناہ ہو جائے تو گناہ سے پلٹنے کا نام ہے توبہ۔ ایمان کون سا؟ ایک ایمان ہوتا ہے زبان پر، ایک ایمان ہوتا ہے دل میں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے پھر اسی پر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 کو ہم دیکھ رہے تھے، اور 4 باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کی بخشش کا وعدہ، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ کی بخشش کا وعدہ کن کے لیے ہے؟ 4 باتیں، نمبر 1 توبہ، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 کیا ہے؟ نیک عمل کرنا، اور نمبر 4 ہدایت پر قائم رہنا۔ توبہ کا اصل مفہوم ہے پلٹ آنا۔ توبہ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ پلٹ آنا۔ اور عجیب بات ہے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ مثالیں پہلے آئی ہیں کہ لفظ ایک ہوتا ہے مگر اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کی شان کے مطابق مفہوم ہوگا، اور بندے کے لیے استعمال ہوگا تو اس کی اوقات اور حیثیت کے مطابق مفہوم ہوگا۔ مثلا ہم دعا پڑھتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آگے ہم پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں وَتُبْ علینا، تب یہ توبہ سے ہے، وَتُبْ علینا، اے اللہ ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر تو متوجہ ہو جا اپنی رحمت کے ساتھ۔ تو توبہ پلٹنے کے معنی میں، لوٹ آنے کے معنی میں، رجوع کرنے کے معنی میں۔ گناہ کیا تھا، گناہ کو چھوڑو اور اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ۔ توبہ کے بعد لکھا ایمان۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایک ایمان ہوتا ہے زبان کا اقرار، دوسرا ایمان دل کی تصدیق، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل میں ایمان کہاں رہا؟ حدیث شریف آتا ہے کہ وہ دل سے نکل کر ایک پرندے کی طرح منڈلاتا ہے اس کے سر پر۔ اگر توبہ کر لے گا تو ایمان لوٹ آئے گا۔ کیوں؟ ایک اور حدیث میں ہے، کوئی بندہ ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا۔ دل میں ایمان ہوگا تو چوری کیسے کرے گا، شراب کیسے پیے گا، زنا کیسے کرے گا، مراد گناہ کیسے کرے گا؟ دل میں احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کرے گا؟
لیکن جب گناہ کرتے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دل میں احساس نہیں رہا، وہ دل میں ایمان نہ رہا. تو اب وہ ایمان جو دل میں ہوتا ہے اس کے حصول کی کوشش، اور وہ ایمان اللہ کے قرآن سے ملتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت سے ملتا ہے، نبی کی تعلیم سے ملتا ہے علیہ السلام، نبی کی سیرت کے مطالعے سے ملتا ہے. تو دوسری بات ایمان لانا. کون سا ایمان؟ زبان کا تو ہے، دل والا ایمان جس کے نتیجے میں عمل درست ہوتا ہے. تیسری بات کیا لکھی؟ نیک عمل کرنا. یہ بھی توبہ کا تقاضا ہے. توبہ کا مطلب توبہ 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 کہنا نہیں ہے بھائی. اگر بخار ہو جائے تو کون سی ٹیبلٹ لیتے ہیں جی؟ چلے جی پیناڈول لیتے ہیں مثال. اب کوئی کہے جی پیناڈول 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 پیناڈول، کیا خیال ہے بخار کم ہوگا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ 100 دفعہ پڑھنے کے مقابلے میں ایک ہی دفعہ کھا لو گے تو بھائی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. دکان پہ خریدنے جاؤ گے تو کہو گے پیناڈول. ہم کسی بیٹے کو بھیجیں گے بیٹا کیا لے آؤ؟ پیناڈول. گھر والوں سے کہیں گے بھائی مجھے دے دو کیا؟ پیناڈول. مگر کھانی تو پڑے گی نا بھائی. تو توبہ 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 کہنے کا نام توبہ نہیں ہے، کرنے کا نام توبہ ہے. اور اصل توبہ ہے پلٹ آنا. تو اب نیک عمل شروع کر دیں. اچھا سمجھیں اس کو بھی. گناہ کی 2 قسمیں بہت سارے اعتبارات سے سمجھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے نا. نہ کرے تو کیا ہوگا؟ گناہ. ایک گناہ یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن باتوں سے منع فرما دیا وہ کام کرے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہو جائے گا. تو فرض واجب پر عمل کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ. حرام سے بچنا ہے، کریں گے تو گناہ. تو اب گناہ سے توبہ کا مطلب فرض واجب ادا نہیں کرے چلو ادا کرنا شروع کرو. نماز میں ڈنڈی ماری، نماز ادا کرنا شروع کرو. زکوٰۃ نہیں ادا کی، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی مثال. اور جن کاموں سے روکا وہ کرنا گناہ ہے نا. جھوٹ سے روکا ہے، سود سے روکا ہے. اگر کوئی جھوٹ بولے تو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا نا. یہ ہے نیک عمل، یہ ہے توبہ کا تقاضا. سود چھوڑنا پڑے گا، یہ ہے نیک عمل، یہ ہے توبہ کا تقاضا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے. توبہ 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 کہنے کا نام توبہ نہیں ہے، کرنے کا نام توبہ ہے. تو اب نیک عمل کی طرف آؤ. فرائض و واجبات پورے کرنے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. باقی علم حاصل کریں گے دین کا تو پتہ چلے گا کیا چیزیں فرض ہیں اور کیا چیزیں منع ہیں. مثال کے طور پر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جنازہ سب کچھ کر لیا. گھر میں کچھ مال رہ گیا ان کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترکہ. اس کا کیا کرتے ہیں؟ ہڑپ کر جاتے ہیں، تقسیم کرتے نا. یہ تقسیم کرنا بھی فرض ہے. ہماری ٹیم میں علماء بھی ہیں، ان کو معلوم ہے. اس علم کو علم الفرائض کہتے ہیں. وراثت کے احکامات پر عمل کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. جیسے نماز زکوٰۃ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے. اور اس میں کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں. خاص طور پر کس کو حصہ نہیں دیتے ہمارے ہاں؟ بہنوں کو اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. کسی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی صاحب ہڑپ کر جاتے ہیں، بھاوج کا بھی حصہ نہیں دیتے اور بھتیجوں کا بھی ہڑپ کر جاتے ہیں اور بھتیجوں کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. خوب ڈکارے لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر آ جاؤ نیک اعمال کی طرف. اور نیک اعمال میں وہ بھی ہیں کہ فرائض و واجبات پر عمل کرنا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. چوتھی بات کیا لکھی ہوئی؟ ہاں یہ نہیں کہ ایک دفعہ رمضان شریف میں رو رو کے توبہ کر لی، عمرے کے موقع میں رو رو کے توبہ کر لی، گھر میں کسی کا انتقال ہو تو 3 دن رونا دھونا کر لے، اس کے بعد سارے دھندے وہی چل رہے ہیں. نہ اب اس پر قائم بھی رہو. توبہ پر قائم بھی رہو، ہدایت پر قائم بھی رہو، زندگی کا رخ سیدھا بھی رکھو. یہ ہے جو کریں. اللہ فرماتے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت بخشنے والا ہوں مگر یہ کام کرنے والے. کون؟ نمبر 1 توبہ کریں. توبہ کا مطلب پلٹ آنا. نمبر 2 ایمان لائیں. زبان کا کافی نہیں، دل والا ایمان بھی. نمبر 3 نیک عمل کریں، گناہ کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جاؤ. نمبر 4 یہ پارٹ ٹائم، یہ ٹیمپرری توبہ نہیں، یہ پرماننٹ توبہ ہونی چاہیے. مستقل ہدایت پر قائم رہیں. یہ ہیں جو جن کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. آخری سوال ہے توبہ کے کیا معنی ہے؟ لکھا ہے پلٹنا، لوٹ آنا، نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر فرما برداری اختیار کر لینا. 2-3 حدیثیں سن لیں جس سے بڑا شوق پیدا ہوتا ہے. شوق پیدا ہوتا ہے بندے کو کس بات کا؟ توبہ کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم بڑے گناہ گار ہو، ہاں، اور میں بہت بخش دینے والا ہوں. تم نے اگر دن میں گناہ کر لیا تم شام میں توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا. تم نے شام میں گناہ کر لیا تم صبح میں توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. ٹھیک. اور اے میرے بندو تم سارے کے سارے گناہ گاروں سوائے وہ جس کو میں بخش دوں.
تو اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گناہ سے لوٹنے والا، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی ذہن میں آیا تم بڑے گناہ کر لیے، بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے، ایسا کر لیا ویسا کر لیا۔ ہمارے گناہ کتنے بڑھ جائیں، اللہ کی رحمت اس سے بہت 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 زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کے اے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔